کہ ارشاد ہوا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے کسی بھی فرقے یا مذہب کا بندہ ہو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہندو بھی ہو کہے گا موت آنی ہے، مسیحی بھی ہو تو کہے گا موت آنی ہے۔ ایک بندہ بالکل لادین ہو، نہ خدا کو مانے نہ رسول کو مانے نہ دینی قواعد و اصول کو مانے، لیکن وہ موت کا انکاری نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس چیز کا ہم سب کو یقین کامل ہے وہ چیز ہے موت۔ ہاں، پیدا ہونے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، نہ اس وقت شعور ہوتا ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو دو اصطلاحیں ہیں نا، ایک اصطلاح جو ہمارے شناختی کارڈ پہ لکھی جاتی ہے ڈیٹ آف برتھ، دوسرا کہ بندے کے ایکسپائر ہونے کی ڈیٹ کیا ہے۔ حالانکہ نہ انسان کا برتھ ہوتا ہے نہ انسان ایکسپائر ہوتا ہے۔ ہم برتھ اسے بولتے ہیں کہ جس دن بندہ دنیا میں آتا ہے، اور ڈیتھ بھی اسے بولتے ہیں جس دن دنیا سے جاتا ہے، اور دونوں میں ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ کب آنا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور کب جانا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آنا کسے بولتے ہیں کہ جب روح جسم بشری میں منتقل ہوتی ہے، یہ آنا ہے۔ اب یہ روح کب سے تھی ہمیں یہ نہیں پتا، اور کب جانا ہے، یہ روح جب بدن سے نکلتی ہے تو اسے ہم ڈیتھ بولتے ہیں۔ تو دراصل یہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے یہ روح کی نہیں ہے، یہ بدن کی ہے، اور یہ جو ڈیٹ آف ایکسپائری ہے یہ بھی روح کی نہیں ہے، بدن کی ہے۔ انسان کا برتھ کب ہوا یہ انسان کو نہیں پتا، اور انسان کب مرے گا وہ تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ موت کا تصور روح کے لیے موجود ہی نہیں ہے۔ اور یہ تصورات ہیں جو ہمیں غمگین کرتے ہیں، یہ تصورات ہیں جو ہمیں خوش کرتے ہیں۔ مثلا اس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، طبیعت ماشاءاللہ سب کی صحیح ہے، تو آپ ایک اچھا ماحول محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیچ میں کسی بندے کو انزائٹی ہو، تو اچھے ماحول میں بیٹھ کر بھی کہے گا کہ میری سانس مثلا گھٹ رہی ہے، اچھے ماحول میں بیٹھ کے کہے گا کہ میرے دل کی ہارٹ بیٹ بڑھ رہی ہے۔ ماحول تو اچھا ہے، لیکن جب تصور بدل جاتا ہے تو انسان کو اچھا ماحول بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو اصل یہ جنگ تصورات کی جنگ ہے، کہ فرمایا کہ ہم نے مومن کے دل پہ سکون نازل کیا ہے۔ یہ سکون کوئی جادو کا شربت نہیں ہے کہ پلا کر بندے کو سکون دیا جائے، یہ سکون تصورات سے ملتا ہے۔ جتنا آپ کا تصور اچھا ہوگا اتنی آپ کی زندگی میں سکون زیادہ پایا جائے گا۔ اور سکون کب ملتا ہے؟ جب بندہ منزل یقین پہ آتا ہے۔ شک بندے سے سکون لے لیتا ہے، شک بندے سے خوف ڈالتا ہے، اور خوف انسان کو جب وجود میں آ جاتا ہے تو انسان کا سکون کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے۔ تبھی خدا نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں اب ان کی زندگی میں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ اللہ نے خوف کو حزن کے ساتھ ملا دیا، حزن کا مطلب غم۔ فرمایا ولیوں کے دلوں میں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، مطلب غم کا تعلق خوف سے ہے۔ جب خوف جنم لیتا ہے تو ساتھ میں غم کو ساتھ لاتا ہے۔ اب مثلا آپ کو بیٹے سے بڑا پیار ہے، اچانک فون آ گیا کہ خدا نخواستہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو دل میں کیا پیدا ہوا؟ خوف پیدا ہوا، اور خوف نے ساتھ میں کیا لایا؟ حزن لا دیا۔ آپ کو والد سے بڑا پیار ہے، ماں سے بڑا پیار ہے، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ والد بیمار ہیں یا والدہ بیمار ہیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا سے چلی جائیں، تو دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف پیدا ہوتا ہے، اور خوف ساتھ میں کیا لاتا ہے؟ حزن کو جنم دیتا ہے۔ لیکن امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ موت علی پر آئے یا علی موت پر آئے، علی پہ کوئی فرق کہ کربلا میں 14 سال کے بچے کے تصورات کا عالم یہ ہے کہ جب چچا نے یہ پوچھا کہ قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے، تو فرمایا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کوئی 70 سال کا، کوئی 60 کا، کوئی 50 کا، کوئی 40 کا، واقعاً ہمارے ذہنوں میں 14 سال کے بچے جتنا تصور مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔ آج اگر ہم خود سے سوال کریں کہ موت کیا ہے تو فوراً ذہن میں خوف آتا ہے، فوراً ذہن میں ڈر وجود میں آ جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد کی عیادت کے لیے گئے، 90+ ایئر ان کی ایج تھی، اور وہ جیسے ہم سے جناب ملے
تو وہ زارو قطار رونے لگے. تو میں نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بس اب ایسے لگ رہا ہے میں جانے والا ہوں، دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. میں نے ان کی آنکھوں میں عجیب خوف محسوس کیا کہ جب تک جوانی ہے آنکھوں میں شادابی ہے، جیسے بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں میں خوف کی رمق پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ کیوں ڈر رہا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. لیکن خدا گواہ ہے جب ہم ایران میں تھے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے پیچھے جب نماز پڑھنے جاتے تھے، جیسے جیسے ان کا بڑھاپا آتا تھا ویسے ویسے آنکھوں میں چمک آتی جاتی تھی. آپ اپنے سارے مجتہدوں کو دیکھ لیں، خمینی صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھ لیں کہ جیسے بڑھاپا آتا ہے چہرے پہ اطمینان آتا ہے، آنکھوں میں چمک آتی جاتی ہے. ارے ہم بوڑھے ہوں تو خوف آتا ہے، وہ بوڑھے ہوں تو چہروں پہ خوشی آتی ہے. کہا جب بندہ ولی بن جاتا ہے تو پھر موت کا خوف نہیں رہتا، کیونکہ اس کے لیے موت موت نہیں بلکہ محبوب کی ملاقات کا نام ہے. تو اصل خوف کی جو جڑ ہے وہ جڑ کیا ہے؟ آپ کا غلط تصور ہے. اس تصور کو جس چیز نے لیا ہوا ہے وہ آپ کا وہم ہے کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ وہم بندے کو کبھی بھی مقام یقین پہ آنے نہیں دیتا، اور بندہ جب منزل یقین پر آ جائے تو پھر موت سے کبھی خوف نہیں رہتا. اس جملے کا کیا مطلب کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں؟ ہم موت پر آ جائیں یعنی اگر ہم میدان جہاد میں جاتے ہیں یہ موت اختیاری موت ہے. موت ہم پر آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی حادثے کی صورت میں بندے کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے. تو بندے کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، اس چیز کی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ موت میرے اوپر کب آتی ہے. تبھی آیت اللہ العظمیٰ شیرازی سے جب کسی نے سوال کیا کہ مولانا یہ بتائیے اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ایک ہفتے میں آپ کی موت آنے والی ہے تو یہ بتائیے اس ایک ہفتے میں آپ زندگی کا کون سا کام سب سے پہلے انجام دیں گے؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ ڈاکٹر کہے خدا نخواستہ 6 مہینے آپ کی زندگی کے باقی ہیں، 6 ہفتے آپ کی زندگی کے باقی ہیں، 2 ہفتے آپ کی زندگی کے باقی ہیں. اب آپ سوچنا شروع کریں گے 2 ہفتوں میں میں نے کون سا کام کرنا ہے. شاید کوئی یہ کہے کہ قضا نمازیں پڑھوں گا، شاید کوئی یہ کہے کہ قرضے ادا کروں گا، شاید کوئی یہ کہے کہ ماں کی خدمت کروں گا، شاید کوئی یہ کہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ کروں گا. لیکن آغائے شیرازی نے کیا جواب دیا کہ قبلہ یہ تو بتائیے اگر آپ کو پتا چلے کہ زندگی کا آخری ہفتہ باقی ہے آپ اس آخری ہفتے میں کون سا عمل انجام دیں گے؟ آغائے کشمیری نے مسکرا کر کہا کوئی خاص عمل انجام نہیں دوں گا، ایسے ہی زندگی گزاروں گا جیسے آج تک گزار رہا تھا. مطلب بندہ زندگی گزارے ہی ایسے کہ کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ زندگی کو نہ بدلے، کسی خبر کے بدلے میں زندگی کو نہ بدلے کہ اب مرنے والا ہوں تو زندگی ایسی گزاروں. فرمایا ہم گزارتے ہی ایسے ہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. بندہ موت کے لیے تیار رہے. موت کا سفر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فون کیا جائے 1 ہفتے بعد کربلا جانا ہے، اب آپ نے ہفتہ پہلے اپنے بیگ کو تیار رکھ دیا کہ کبھی بھی فون آئے گا آپ کو گھر سے اٹھائیں گے. جناب 10 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے کہ آپ کو تیاری دی جائے. تو بیگ کو سامان کو تیار رکھنا، بس 1 منٹ کے لیے گاڑی آئے گی آپ کو اٹھا کر لے کر جائے گی. لیکن معصوم فرماتے ہیں موت 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دیتی. 1 سیکنڈ بھی بڑا ہے، یہاں ایک جھٹکا لگا اور بندے کی کمپلیٹلی دنیا سے سارے تعلقات ختم ہو گئے. اب مومن کہتے ہیں مولانا یہ تعلقات کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی آج کے زمانے میں تو سمجھنا سب سے بڑا آسان ہے. میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل میں واٹس ایپ ہے، موبائل میں فیس بک ہے، موبائل میں انسٹاگرام ہے، کتنے سافٹ ویئر پڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے، جب نیٹ نہ ہو سر پھاڑ بھی دو واٹس ایپ پہ میسج نہیں جائے گا، کچھ بھی کر لو یوٹیوب نہیں کھلے گا، ایک ویب سائٹ نہیں کھلے گی. تو کیونکہ تعلق کیا ہو گیا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. جب سگنل ہی نہیں ہے تو رابطہ کیسے ہوگا؟ موت بھی یہی ہے، جب بدن سے سگنل ختم ہو جاتے ہیں تو دنیا کے سارے تعلقات کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں. تو فرمایا اس وقت کے لیے تیار رہنا. لیکن معصوم فرماتے ہیں خوف نہیں ہونا چاہیے. خوف اسے ہوتا ہے جو بندہ تیار نہیں ہوتا. دیکھیے تیاری خوف کو مٹاتی ہے، عدم تیاری خوف کو لاتی ہے. میں مثال اس طرح دیتا ہوں، مثلا پاکستان میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں شیعہ دشمن لوگ بہت رہتے ہیں، جیسے وزیرستان یا مثلا تفتان یا مطلب ایران کے بارڈری کے علاقوں پہ آپ چلے جائیں بڑے خطرات ہوتے ہیں. اب میں نے مثال دی، میں نے کہا اگر کوئی آفیسر صاحب ہو اس کا تبادلہ کیا جائے کراچی سے تفتان کی طرف، کتنا خوف آئے گا. ہاں بھائی کوئی مار نہ دے، کچھ کر نہ دے. اب خوف کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہاں کون موجود ہے؟ دشمن موجود ہے. وہ کبھی بھی آپ کو مار سکتا ہے، آپ کو لوٹ سکتا ہے، آپ کو تکلیف دے سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا تبادلہ مثلا تفتان میں ہو جائے اور اس کے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد پھر ایک آرڈر آ جائے کہ آپ کا تبادلہ پھر سے کراچی کیا جا رہا ہے، تو آپ کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی. جلدی جلدی سے سامان سمیٹو گے کہ میں کراچی جا رہا ہوں، کیونکہ اپنا وطن بھی ہے، مومنین بھی بہت زیادہ ہیں، جان کا اتنا خطرہ بھی نہیں ہے. فرمایا موت بھی بالکل اسی طرح ہے. جب بندے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بندہ مرنے جا رہا ہے، اب یہ تبادلہ ہو رہا ہے آخرت میں،
اگر جہاں میں جا رہا ہوں وہاں میرے دوست زیادہ ہوں گے تو مجھے کسی چیز کا خطرہ ہے ہی نہیں نا. آپ خوش وہاں رہتے ہو جہاں آپ کے محبوب رہتے ہیں. بھائی یہاں پہ دوست ہیں, یہاں پہ اقارب ہیں, یہاں پہ بھائی ہیں, یہاں پہ بیٹے ہیں, یہاں پہ اولادیں ہیں, تو کیونکہ سارے محبوب آپ کے یہاں پر ہیں نا, تو آپ یہاں آتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے. اور وہاں جا رہے ہو جہاں کوئی محبوب ہے ہی نہیں, سارے دشمن ہی دشمن ہیں, کبھی بھی مار سکتے ہیں, تو بندے کو خوف آتا ہے. اب بندے گنہگار جب یہ سنتا ہے کہ میرا تبادلہ ہو رہا ہے اور اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے جہنم بالکل تفتان کی طرح ہے. اسے پتا ہے وہاں جا کے میرے ساتھ ہونا کیا ہے, کیونکہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک لے, اسے پتا ہے کہ صحیح اور اس زمانے میں صحیح اور غلط کے بتانے کا تک بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ میڈیا نے, سوشل میڈیا نے, مجالس نے, کلپس نے, ہر چیز نے بتا دیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. فرق یہ ہے کہ بندے کو عمل کرنا ہے. ہر جوان آیت اللہ بہجت کے پاس جاتا تھا, اور جب بھی ملتا تھا, یہ آج کل نوجوانوں کی عادت بھی ہے, 2 گھنٹے کی مجلس پڑھتے ہیں, اترنے کے بعد کہتے ہیں مولانا ایک نصیحت کا جملہ. میں نے کہا جناب 2 گھنٹے ہم کیا کر رہے تھے؟ یہ عجیب ایک عادت ہے مولانا, ایک نصیحت کا جملہ. ہم نے کہا 2 گھنٹے ہم نے نصیحتیں کی, وہ تم نے نہیں سنی. آغائے بہجت کے پاس بھی لوگ جاتے تھے اور ہمیشہ یہی کہتے تھے قبلہ ایک نصیحت, ایک نصیحت, ایک نصیحت. آغائے بہجت کا ایک مشہور جملہ تھا, وہ کہتے تھے جوان, اے مومن, اے علی والے, اے امام زمانہ کی تلاش میں رہنے والے, میری ایک ہی نصیحت ہے کہ جتنا پتہ ہے اس پر عمل کر. زیادہ نصیحتوں کی تلاش میں نہ رہو. 10 کتابیں پڑھ لو گے کیا ہوگا, پہلے اس پر عمل کر جتنا پتہ ہے. اب اپنے پتے پہ عمل کر لیا, پھر نئے پتے کے پیچھے جاؤ, اتنے پتے ڈھونڈو گے تمہارا وزن بڑھتا جائے گا. اب وہ انسان جسے اپنے عمل کا پتہ ہے, جب مرنے جاتا ہے تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا عمل کیسا ہے. لیکن جو تیار ہے, جس کے سارے محبوب وہاں پر موجود ہیں, جس نے عشق علی اور آل علی سے کیا ہے, جس کا عمل علی اور آل علی جیسا ہے, جس کی سیرت سلمان اور ابو ذر جیسی ہے, اسے کیسا خوف ہے؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو علی کے چہرے کی زیارت کروں گا. وہ تو یہ کہتا ہے جب جاؤں گا میرے استقبال کے لیے میرے بڑے آئیں گے. تو بھی فرمایا کہ ہر مرنے والا مرنے کے بعد خوش ہوتا ہے. تعجب سے پوچھا مولا, نیک بندہ خوش ہو تو سمجھ آتا ہے, کیونکہ نیکیاں ملیں گی, کیونکہ انعامات ملیں گے, کیونکہ اللہ وہاں پہ نعمتوں سے مالا مال کرے گا. لیکن مولا گنہگار مرتا ہے تو وہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا نیک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اور گنہگار جب دنیا سے جاتا ہے اور وہاں کے عذاب کو جب دیکھتا ہے تو کہتے اللہ کا شکر ہے جلدی مر گیا. زیادہ زندہ رہتا, عذاب کو میں زیادہ بڑھاتا. تو فرمایا ہر لمحے میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. تو اگر بندے کی سوچ بدل جائے تو بندے کے وجود میں سکون آ جاتا ہے. یہ سارے سکون کا دار و مدار آپ کے تھاٹس ہیں. اگر آپ تھاٹس کو بدلیں گے آپ کی زندگی میں کیا آ جائے گا؟ سکون آ جائے گا. شیطان انسان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ آپ کے تھاٹس پہ کام کرتا ہے. اس نے سوچ بدلی, بندہ بدل گیا. سوچ علی والی بنا دی, بندہ علی والا بن گیا. سوچ علی کے دشمن والی بن گئی, بندہ ویسا بن گیا. آج یہ سارے جھگڑے جو ہیں یہ کس چیز کے جھگڑے ہیں؟ یہ سوچ کے جھگڑے ہیں کہ بندہ ریلیجیس ہے کہ نہیں, بندہ مثلا سیکولر ہے کہ نہیں, بندہ لبرل ہے کہ نہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تھاٹس ہیں نا, کہ آپ کی سوچ کیا ہے. اگر اہل بیت کو فالو کرنا ہے تو آپ نے اہل بیت کی سوچ کو پڑھنا ہوگا. جب علی کی سوچ آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ کا کردار بھی اہل بیت جیسا ہو جائے گا, آپ کی رفتار بھی جناب سلمان فارسی جیسی ہو جائے گی. لیکن آج ہمارے زمانے کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نام پرور زیادہ ہیں, سوچ پرور نہیں ہے. نام تو زیادہ لیتے ہیں لیکن سوچ پہ عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مسلمان نبی کا نام تو لیتا ہے لیکن نبی کی سیرت پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ علی کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن علی کی سیرت پہ کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نام سے وجود میں تبدیلی نہیں آتی, کام سے وجود میں تبدیلی آتی ہے. صلوات پڑھے محمد. دیکھیے یہ بھی مقام تمیز اور تہذیب و ادب ہے کہ بندے نے کون سا نام کہاں لینا ہے. بعض اوقات لوگوں کو تمیز بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کون سا نام کہاں لینا ہے, قرآن کہاں پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا, یا علی کہاں کہنا ہے یہ کہاں نہیں کہنا, یا رسول کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا. میں نے کئی سال پہلے مجلسوں میں ایک لطیفہ والی بات بھی اور بتائی تھی کہ میں نے کہا کہ ایران کے مولانا دیکھیے کئی چیزیں ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں. یہاں پہ اکثر وہ شیعہ ہوں گے جو نسلی شیعہ ہیں, بندہ نسلی بھی ہو رسلی بھی ہو. نسلی بننا بڑا آسان ہے, اصلی بننا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب نسلی سنی بھی ہیں, نسلی وہابی بھی ہیں. نسلی کا مطلب کیا, باپ شیعہ تھا, دادا شیعہ تھا, میں بھی کیا بنا, شیعہ بنا. میں نے اس نسل سے جو مجھے تشیع ملا ہے اس تشیع کو میں نے اصل تک لانا ہے.
آپ شیعہ بنے ہو، آپ کے والد کی محنت ہے، اس میں آپ کی محنت نہیں ہے. آپ محب اہل بیت تو آپ کی ماں کی محنت ہے، آپ کی نہیں ہے. اب آپ کی محنت کیا ہے؟ اصل یہ ہے. تو کبھی کبھی جو ہمیں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے عقیدے کی، سوچوں کی، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو لے کے چل تو رہے ہوتے ہیں لیکن اس چیز میں سوچ نہیں رہے ہوتے. جیسے جلوس نکلا تھا کراچی میں اور سارے لوگ نعرے مار رہے تھے کافر کافر، شیعہ کافر. تو کسی اینکر نے ان سے پوچھ لیا کسی کو پکڑ کے، بھائی کیوں بول رہے ہو؟ کہ پتہ نہیں مولوی نے بولا ہے. ایک دلیل اس بندے کے پاس نہیں تھی میں اس کو کافر کیوں بول رہا ہوں. یہ دیکھا دیکھی میں جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، قرآن نے اولئک کالانعام کی اصطلاح استعمال کی. اللہ کہتا ہے یہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، ایک وہ دکھا رہے تھے ایک ڈاکومنٹری میں کہ ایک بھینس چلی اور اپنا ٹرین کی پٹڑی پہ آ گئی اور ٹرین نے اسے ہٹ کیا. پچھلی بھینسیں دیکھ رہی ہیں لیکن وہ بھی باز نہیں آ رہی، وہ بھی ٹرین کی پٹڑی پہ چڑھتی جا رہی ہیں. ایک آپ دیکھو کہ بکری نیچے گرتی ہے، پچھلی بکریاں بھی اس کے پیچھے نیچے. اگر انسان کی فطرت ایسے ہو جائے کہ یہ صرف کاپی پیسٹ اور فٹ پرنٹ کو پیچھے چلتا ہوا آگے بڑھتا ہوا جائے اور یہ نہ سوچے کہ واقعا جو میں کر رہا ہوں، جو مجھے سکھایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو بعض اوقات کئی چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو کہاں کہنا چاہیے. تو ایک ایران کے مولانا صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ محرم کے عشرے تھے، پڑھ کے رات کو ہم گھر آئے. اب ظاہر ہے دیر سے گھر آئے، کہتے ہیں اکیلے گھر میں رہتے تھے. تو ہم نے کیا دیکھا، گھر میں ہمارا جتنا کمرے کا سامان تھا تو کسی صاحب نے سارا جمع ومع کر کے گھر کے صحن میں رکھ دیا ہے. تو ہم سمجھ گئے کہ کسی چور کی کارروائی ہے اور پورا صفایا کیا ہوا اس نے سارے سامان کا، اور ایک پوری گٹھڑی بھی باندھی ہوئی ہے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے اور سامان کو بھی جمع کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں میں اندھیرا تھا صحن میں، لائٹ وائٹ نہیں تھی، تو میں دروازے کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا، اتنی محنت کی ہے تو لے جائے، اب کیا روک رہا ہے. تو کہتا ہے کہ اس نے اس کپڑے میں سارے سامان کو جمع کیا. اب گٹھڑی بہت وزنی ہو گئی. اب جب اٹھانے کی باری آئی تو اس نے 2-3 بار کوشش کی، گٹھڑی اسے اٹھ ہی نہیں رہی تھی. اب کہتے ہیں میں نے سوچا اس کی مدد بھی کر دوں، گٹھڑی پہ تاکہ اٹھا لے. اب چور کو نہیں پتا کہ مولوی پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہے میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اب ایران کا مطلب یہ ہے کہ مطلب مولوی بھی شیعہ، چور بھی شیعہ نا. اگر فیلکن میں آپ کی چوری ہو جائے تو آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہو بھائی کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیو رضویہ میں چوری ہو جائے، انچولی میں چوری ہو جائے، گلستان سوسائٹی میں چوری ہو جائے تو بندہ تو یہی بولے گا کہ جب سارے گھر شیعوں کے ہیں تو مطلب چور بھی کوئی اپنا ہی ہوگا نا. تو کہتے ہیں یہ بھی کیونکہ ایران کا مطلب سارے کے سارے وہاں شیعہ ہوتے تھے. اب کہتا ہے کہ جب گٹھڑی اس سے نہ اٹھی نا تو اس نے بڑا زوردار یا علی کہہ کے اٹھانا چاہا. تو کہتا ہے اس نے یا علی کر کے گٹھڑی کو اٹھایا. تو اب مجھ سے کہہ رہے ہیں برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا اٹھانا تھا تو کوئی شیطان کا نام لیتا بدبخت، تو چوری بھی کر رہا ہے اور علی کا نام بھی لے رہا ہے. اور کہتا ہے میں آگے بڑھا اور میں نے کہا چور صاحب میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے تو بندے کو تمیز ہونی چاہیے کہ میں نے علی کا نام عبادتوں میں لینا ہے، چوریوں میں نہیں لینا ہے. میں نے علی کا نام میں نے اہل بیت کا نام طہارتوں میں لینا ہے، نجاستوں میں نہیں لینا. تبھی خدا نے قید لگا دی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. فرمایا یہ نہیں کہ میں ہر کسی کی نماز قبول کروں گا، یہ نہیں کہ میں ہر کسی کا روزہ قبول کروں گا. خوارج نے کتنی نمازیں پڑھی، آج بڑا بتایا جا رہا ہے کہ امیر شام بڑا نمازی تھا. ایک کراچی کے صاحب ہیں باپا صاحب، بڑے مشہور ہیں، پاپا جانی کہہ رہے ہیں، کس کی جان ہے مجھے نہیں پتا. تو آج کل یہ بڑے فضائل بالاخص ان کے بیان کیے جا رہے ہیں جو اہل بیت کو جنہوں نے تکلیفیں دی، امام حسن کو جنہوں نے تکلیفیں دی. میں نے کئی چیزیں ان کی بیان کی ہیں، لیکن جب انسان کی سوچ میں کجپن آ جائے، سوچ اس کی ٹیڑھی ہو جائے، اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ فضیلت کے لیے ہے یا اس میں توہین بھی پائی جاتی ہے. اب انہوں نے ایک نیا ریسنٹلی، اب پتہ نہیں یہ حدیثیں کہاں سے نکالتے ہیں، واقعات کہاں سے نکالتے ہیں، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کہا کہ امیر شام جناب معاویہ کو صبح کی نماز کے لیے ابلیس نے اٹھایا. یہ آج ریسنٹ میں نے سنا، کہا کہ ابلیس نے اٹھایا. میں نے کتنے خوش نصیب ہیں، ابلیس نماز کے لیے اٹھانے آ رہا ہے. اور کہہ رہا ہے انہوں نے تعجب سے پوچھا امیر شام نے کہ بھائی آپ نے نماز کے لیے مجھے کیوں اٹھایا؟ شیطان کا کام نماز قضا کروانا ہے، نماز کے لیے اٹھانا تو نہیں ہے. ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے تو خواب میں یزید کو بھی دیکھا تھا
تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے نماز کے لیے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ شیطان تو اس پہ راضی ہے نا کہ نماز قضا ہو جائے، مومن کی نماز قضا ہو جائے، مومن روزہ نہ رکھے. تو شیطان نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. کہا کہ امیر شام کی پکڑ سے کوئی نکل سکتا ہے؟ تو کہہ رہے انہوں نے شیطان کو پکڑ لیا کہ جب تک بتاؤ گے نہیں تب تک میں جانے نہیں دوں گا. اور جب بڑا اصرار کیا کہ بتاؤ تو صحیح، تو ابلیس نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر میں آپ کو نماز کے لیے نہ اٹھاتا تو آپ کی نماز ہو جاتی قضا، اور جب نماز قضا ہو جاتی تو آپ توبہ کرتے، اور وہ اس قدر آپ توبہ کرتے، اس قدر آپ گریا کرتے کہ خدا کو آپ پہ رحم آ جاتا، اور اس رحم کی وجہ سے خدا جو آپ قضا نماز پڑھتے اس کا ثواب ادا سے زیادہ دیتا. لہٰذا میں نے اس ثواب سے بچانے کے لیے آپ کو نماز کو اٹھایا ہے. اب مجھے نہیں پتا اس میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے یا توہین بیان کی جا رہی ہے. اس ثواب سے بچانے کے لیے، مطلب یہ جتنے لوگ ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں تو ان سب کو ابلیس اٹھا رہا ہے. تو انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، میں کیا بات کر رہا ہوں، میں نے کون سا نام کہاں پہ لینا ہے، کون سا نام کہاں پہ نہیں لینا. ایک چیز ہمیں نسلاً ملتی ہے، وہ تو ایک اللہ کی عطا ہے، لیکن اس چیز کو اگر آپ اپنی زندگی میں صحیح اپنائیں، جس طرح جناب سلمان نے اپنایا، پہلے زرتشت، پھر کرسچن، اس کے بعد سلمان مسلمان، مسلمان کے بعد مومن بنا، پھر ایمان کے 10ویں درجے پر آ گئے. یہ اسٹرگل تھی جناب سلمان کی. اور مومن یہ سوچے کہ سلمان کا سلسلہ بند ہو گیا، نہیں میرے عزیز، یہ سلسلے بند نہیں ہوتے. تو بھی آج امام زمانہ کا سلمان بن سکتا ہے، تو بھی امام زمانہ کے لیے مالک اشتر بن سکتا ہے. جس طرح امام زمانہ کو عباس کی ضرورت ہے، حضرت حسین کو عباس کی ضرورت ہے، اسی طرح امام زمانہ کو بھی کسی عباس کی ضرورت ہے. اپنے امام کے بازو بنو، اپنے امام کی آنکھیں بنو، اپنے امام کی زبان بنو. اور یہ تب ہوگا جب آپ ایک باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے. دیکھیے شریعت کا نام کیا ہے؟ آپ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہو، مثلا فیلکن اس کا نام ہے. اب اس سوسائٹی کے رولز کو فالو کرو گے تو سوسائٹی رہنے دے گی. سوسائٹی اپنے رولز بناتی ہے، اس کی باؤنڈریز کے اندر آپ وہ نہیں کر سکتے جس کو سوسائٹی نے منع کیا ہے. اب اگر سوسائٹی سے باہر چلے گئے تو آپ کو کھلم کھلا آزادی ہے، جو کرو آپ کو کرنا ہے. تو خدا بھی کہتا ہے اگر اسلام کی باؤنڈریز میں آئے ہو، اگر تشیع کی باؤنڈریز میں آئے ہو تو وہی کرو جو اسلام تجھے اجازت دیتا ہے. تو حدود الہی میں زندگی گزارنے کا نام ہی مومن اور سلمان بننا ہے، جو حدود الہی میں زندگی گزارتا ہے. اب قرآن کی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ نہیں کہا کہ کل روح ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سوال یہ ہے کہ نفس اور روح میں فرق کیا ہے؟ اصلاً ہم روح ہیں یا ہم نفس ہیں؟ کبھی خدا نفس کہتا ہے ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تجھے اللہ کا دشمن بناتا ہے. کبھی کہتا ہے نفس مطمئن، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن. کبھی کہتا ہے نفس امارہ، کبھی کہتا ہے نفس لوامہ، کبھی کہتا ہے نفس مطمئنہ. اب میں نے دیکھنا ہے کہ میرا نفس امارہ ہے، مطمئنہ ہے، لوامہ ہے. اگر نفس امارہ ہے تو جہنمی، اگر نفس مطمئن ہے تو حسینی. تو یہ جو نفس کی کیفیتیں ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہا کہ نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قل الروح من امر ربی، حبیب کہہ دو کہ روح اللہ کا کیا ہے؟ امر ہے. یہاں پہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں بدن ہوں، میں نفس ہوں، یا میں روح ہوں. جب ذہن میں تصور غلط تو انسان کی ایکٹیویٹی کیا ہو جاتی ہے؟ غلط ہو جاتی ہے. اب انگریز سے پوچھو نا کہ ہیومن کیا ہے، وہ کہے گا جسٹ باڈی. انسان کیا ہے؟ جسٹ باڈی ہے، صرف بدن ہے. تو وہ صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ بدن کے لیے کرتا ہے. اور اتنی محنت کرتا ہے کہ ساری مشینری، ساری ٹیکنالوجی، سارے حسن کی ترقی کس کے لیے ہے؟ بدن کے لیے ہے. کہ چمڑی کو جوان کیسے رکھا جائے، جھریوں کو مٹایا کیسے جائے، گالوں پہ سوئیاں کیسے لگائی جائیں. یہ سارے بیوٹی جو انسان نے نکالی ہے، سارے کس کے لیے ہے؟ چمڑی کے لیے. اب اس چمڑی سے اتنا انسان نے کھیلا ہے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں، واقعاً ان کے بدن کو دیکھ کے ہمیں رحم آتا ہے کہ اس بدن نے کیا بگاڑا اس انسان کا. اب کیونکہ اس نے اپنی بقا، اپنا ہدف کسے بنایا ہے؟
بدن کو بنایا ہے. اب اس بدن کے ساتھ وہ اتنا کھیلتا ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ سیٹسفائی ہو جائے. بدن کو سوراخ کر دیتا ہے، کبھی ناک میں بالی، کبھی ہونٹ میں بالی، کبھی پیٹ میں بالی، کبھی ہاتھوں میں بالی. بدن کو سوراخ کر کے اور بدن کے ساتھ وہ حالت کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا تصور کیا بنایا کہ انسان کیا ہے؟ جسٹ باڈی ہے. اب بدن سے کبھی مطمئن بھی نہیں ہوتا. مرد ہے کہتے ہیں عورت بننا ہے، عورتیں کہتی ہے میں نے مرد بننا ہے. یعنی بدن کے ساتھ یہ کھیل رہا ہے، کیونکہ اس نے ہدف کس کو بنا دیا؟ بدن کو بنا دیا. صبح سے شام تک حسن کا نظارہ کس کے لیے ہے؟ بدن کے لیے ہے. لباس بدن کے لیے بن رہا ہے، ٹیکنالوجیز بدن کے لیے بن رہی ہیں، زیور بدن کے لیے بن رہا ہے. تو یہ ساری زینتوں کو کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ بدن کے لیے کر رہا ہے. لیکن علی ساری زینتوں کو مسلح پہ جمع کر رہے ہیں. ایک طرف بقاء بدن کی جنگ ہے، دوسری طرف کربلا میں بدن کو فنا کیا جا رہا ہے. ایک طرف دنیا بدن کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اور دوسری طرف کربلا میں حسین اپنا سارا حسن اللہ کی دربار میں قربان کر رہے تھے. علی اکبر جیسا حسین، قاسم جیسا جوان، یہ کس کے لیے قربان ہو رہا ہے؟ بدن قربان ہو رہا ہے نا. عمار یاسر قربان ہو رہا ہے نا. ایک طرف بدن کی قربانی، دوسری طرف بقاء بدن کی جنگ ہے، کیونکہ اس کے تھاٹس یہ ہیں کہ انسان کیا ہے؟ جسٹ ہے باڈی ہے. لیکن خدا کہتا ہے تو صرف جسم نہیں، تو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. تبھی کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اب روح اور بدن کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا. دیکھیے میرا ہاتھ ہے، میں نے جبہ اور قبا پہنی ہوئی ہے. اب یہ قبا میرے ہاتھ پر ہے. اب اگر میں آپ سے سوال کروں، اگر میں اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو کیا ہاتھ اٹھ رہا ہے یا قمیص اٹھ رہی ہے؟ آستینیں اٹھ رہی ہیں. کیا اٹھ رہا ہے؟ کیا آستین نہیں اٹھ رہی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے کون اٹھ رہا ہے؟ ہاتھ پہلے اٹھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آستینیں بھی اٹھتی ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں. سوال یہ ہے کون کس کو حرکت دے رہا ہے؟ محرک کون ہے؟ اس کا موٹیو کون ہے؟ میرے کپڑے کے اٹھنے کا جو موٹیو ہے وہ میرا ہاتھ ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہاتھ کا موٹیو کون ہے؟ اس ہاتھ کو کون حرکت دے رہا ہے؟ آنکھوں کو کون حرکت دے رہا ہے؟ تو فرمایا روح اور بدن کا تعلق بالکل اسی طرح ہے جس طرح تیری آستین اور ہاتھ کا تعلق ہے. میرے ان کپڑوں میں حرکت ہے جب تک اس میں بدن ہے، اور جیسے میں نے بدن سے کپڑے اتارے تو کپڑوں کی حرکت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اس بدن میں حرکت ہے جب تک اس میں روح ہے. جس دن روح نکلی اس بدن کی ویلیو بالکل اس کپڑے کی طرح ہے. یہاں پھینکو وہاں پٹکو، بدن کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب سوال یہ ہے کہ جب فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، یہ نہیں کہا ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کیونکہ موت روح کو نہیں آتی، موت نفس کو آتی ہے. اب یاد رکھیے فرمایا جہاں جہاں قرآن میں لفظ نفس ہے، نفس سے مراد یہ ہے کہ مجموعہ بدن اور روح. خدا جب کہتا ہے نا نفس، مطلب دو چیزوں کا میلاب، روح اور بدن کا میلاب. جہاں پہ کہے نا قل الروح من امر ربی، وہاں سے مراد خدا روح کو بدن سے کیا کر رہا ہے؟ الگ کر رہا ہے. اب یہ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے کس کا ذائقہ چکھنا ہے؟ موت کا ذائقہ. کیا چکھنا ہے؟ ذائقہ. بھائی اگر ذائقہ ہے تو بتاؤ کیسا ہے؟ آپ نے کیا چکھنا ہے؟ ذائقہ. کیسا ہوگا ذائقہ؟ میٹھا ہوگا، کھٹا ہوگا، نمکین ہوگا؟ کیا سب کا ایک ہوگا؟ سوال ہے نا. اب میں ایک سیب لاؤں اور مومنین میں تقسیم کروں، سیب کو اگر مومن بھی کھائے تو وہی ذائقہ، منافق بھی کھائے تو وہی ذائقہ. سیب کا ذائقہ سیم ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ سیب یزید کھائے تو وہ کڑوا ہو جائے اور مومن کھائے تو میٹھا ہو جائے، نہیں، سیب ویسا ہوتا ہے. کیا موت سیب کی طرح ہے کہ جو بھی کھائے ذائقہ ویسا ہوگا؟ پہلی بات تو نہیں. دوسری بات یہ فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جسے چکھا جاتا ہے وہ فنا ہوتا ہے یا چکھنے والا؟ میں نے آپ کو سیب دیا، گلاس میں پانی دیا، آپ نے پانی پیا، پانی کا ذائقہ لیا. اب سوال کریں گے کہ پینے جس کو پیا گیا وہ ختم ہوا یا جس نے پیا؟ میں نے آپ کو سیب دیا، آپ نے سیب کھایا، سیب ختم ہوا یا کھانے والا ختم ہوا؟ سیب ختم ہوا نا. فرمایا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، مطلب تو چکھنے والا ہے، جسے چکھے گا وہ موت ہے، مطلب چکھنے کے بعد موت ختم ہو جائے گی، تو باقی رہ جائے گا. بھائی ہم نے ختم نہیں ہونا، ہم نے چکھنا ہے. اب سارا معاملہ چکھنے پر ہے.
کہ چکھاوٹ کیسی ہوگی، ذائقہ کیسا ہوگا. یہ وہ سسپینس ہے جس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے. کسی نے کہا مولانا مجھے ابھی نیند ہی نہیں آتی. میں نے کہا کیوں نہیں آ رہی؟ کہ مولانا اب اسی پریشانی میں موت کیسی ہے. یہ بھی ایک ڈپریشن ہے لوگوں کو بہت بڑا کہ کیسی ہے، کب آئے گی. پھر سوال کیا مولانا کیا پتہ چل جائے گا آئے گی، کیا ہمیں پتہ ہوگا جب موت آئے گی؟ تو میں نے کہا جو میں سمجھ پایا ہوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں سمجھاتا ہوں. میں نے کہا خدا نے موت کی مثال رکھی ہے نیند سے. میں نے کہا آج تک تجھے یاد ہے تجھے کب نیند آتی ہے؟ بھئی کسی کو پتا ہے تو مجھے پتا ہے، مجھے تو آج تک پتا نہیں لگا نیند آتی کب ہے. ہم بستر پہ سونے کا ارادہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ گھڑی جس گھڑی میں نیند آ جاتی ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہوتا. سڈنلی نیند آ جاتی ہے، وہ گھڑی کسی کو یاد نہیں رہتی، نہیں جاگنا بندے کو یاد رہتا. سڈنلی آنکھ کھلتی، کسی کو نہیں پتا آنکھ کب کھلے گی، لیکن اصل وہ لمحہ ہے جب نیند آتی ہے، بالکل اچانک آ جاتی ہے. سیم آپ جب ہاسپٹل میں کسی آپریشن کے لیے جاتے ہو، جب آپ کو نشہ دیا جاتا ہے، وہ لمحہ یاد نہیں رہتا، کہتے بس آنکھیں کھلی تھی اور اچانک ہی بندہ آف ہو گیا. تو میں نے کہا موت بھی بالکل ایسے ہے، اچانک سے آتی ہے، بندے کو پتا نہیں لگتا. اور سیم کس کی طرح ہوتی ہے؟ نیند کی طرح ہوتی ہے. اس کا جو سارا سسپینس ہے نا، وہ سسپینس یہ ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. کیا منافق کا ذائقہ، دشمن علی کا ذائقہ، سلمان کا ذائقہ، حبیب کا ذائقہ، میں سمیت عمار کا ذائقہ، میرا ذائقہ، آپ کا ذائقہ کیا سیم ہوگا؟ موت سیب تو نہیں ہے کہ سب کا ذائقہ سیم ہے. اب آپ سوال کریں گے مولانا پھر موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ علماء اخلاق فرماتے ہیں موت کا ذائقہ خدا نہیں بناتا. موت ایک ایسی چیز ہے اس کا ذائقہ خدا نہیں بناتا. تمثیل اس کی اس طرح دی، فرمائے موت کی مثال بالکل پانی کی طرح ہے. پانی بڑا کمال والی چیز ہے، اس کا کوئی رنگ بھی نہیں، اس کا کوئی خاص ذائقہ بھی نہیں. ہاں ہم جب بولتے ہیں نا میٹھا ہے تو میٹھے سے مطلب نہیں اس میں شوگر ہے، اس کو کمپیئر کرتے ہیں نمکین سے، تو عدم نمک کو میٹھا بولا جاتا ہے، حالانکہ وہ میٹھا نہیں ہے، پانی بے ذائقہ ہے. عدم نمک کو کیا بولتے ہیں؟ میٹھا. یہ ایک فلسفے میں بحث چلتی ہے کہ آپ بولتے ہو کمرے میں اندھیرا ہے یا کمرے میں روشنی ہے. کہتے ہیں چیز ایک ہوتی ہے، اندھیرا کوئی چیز نہیں ہوتی. عدم روشنی کو اندھیرا بولا جاتا ہے. روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے. جب ایک چیز نہیں ہوتی تو دوسری چیز آٹومیٹیکلی وجود میں آ جاتی ہے. نمک کے نہ ہونے کو ہم بولتے ہیں کہ پانی کیا ہے؟ میٹھا ہے. اب پانی کا کوئی رنگ بھی نہیں، پانی کا کوئی ذائقہ بھی نہیں، لیکن پانی کا کمال یہ ہے کہ یہ سارے رنگوں کو لیتا بھی ہے، سارے ذائقوں کو اپنے اندر جذب بھی کرتا ہے. پانی میں نمک ڈالو تو نمکین، پانی میں شوگر ڈالو تو میٹھا، پانی میں روح افزا ڈالو تو لال. پانی میں جیسا رنگ ملاؤ گے پانی ویسا ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں موت بھی سیم پانی کی طرح ہے. موت کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. یہ 60-70 سال کی تیری زندگی اس پانی کو ذائقہ دیتی ہے. اللہ کہتا ہے تیری زندگی آب حیات ہے، میں نے تجھے 60-70 سال کی زندگی ہی دی ہے، اب یہ تیری مرضی ہے تو علی کی اطاعت کر کے موت کے ذائقے کو میٹھا بنا، یا اہل بیت کی مخالفت کر کے موت کے ذائقے کو کڑوا بنا. فرمایا جب تجھے موت آئے گی، ملک الموت کا کام یہ ہے کہ تم نے 60 سال کی زندگی میں جو ذائقہ بنایا ہے وہ گلاس میں لا کے تجھے پلائے گا، اور جب تو اعتراض کرے گا ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے، تو آواز آئے گی کڑوا میں نے نہیں بنایا، تو نے خود اپنی زندگی میں سے کڑوا بنایا. یہ ہم ہیں جو زندگی کے ذائقے کو بناتے ہیں. ابھی تک کوئی 50 کا اسے پتا ہوگا میں نے کیسا ذائقہ بنایا ہے، کوئی 30 سال کا جوان ہے اسے بھی پتا ہے کہ میں نے کیسا ذائقہ بنایا ہے. لیکن خدا کریم ہے، ایسا نہیں کہ ذائقہ بن گیا بدل نہیں سکتا. نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے فلٹر بھی بنایا ہے، میں نے فلٹر بھی بنایا ہے. اب جیسے پانی گندا ہو جاتا ہے، مہنگے سے مہنگا فلٹر خریدو اور پانی ڈالو تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ صاف. اب تو وہ ٹیکنالوجی آ گئی کہ واش رومز کے گندے پانی کو بھی، تو میں تو یو کے گیا تو میں پانی نہیں پی رہا تھا، کسی نے کہا مولانا یہی سارا پانی جاتا ہے صاف ہو کے گھروں میں آتا ہے. میں نے کہا ہمیں تو منرل واٹر پلاؤ یہ پانی صاف کر کے. لیکن ٹیکنالوجی ہے، اس پانی سے وہ گندگی کو نکال کے کیا کر دیتے ہیں؟ فلٹر کر دیتے ہیں. جس طرح بادل سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے میٹھا بنا کے گراتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تو نے ذائقہ بگاڑا ہے تو گھبراؤ نہیں، میں نے فلٹر بھی بنایا ہے. میں عام فہم سہم میں فرماتا ہوں کہ دیکھو فلٹر 2 طرح کے ہیں. اللہ کہتا ہے ایک فلٹر سیلف فلٹر ہے، یا تو خود اسے صاف کر، اور ایک فلٹر میں نے برزخ میں لگایا ہے. وہ فلٹر بڑا خطرناک ہے.
یا مرنے سے پہلے اپنے ذائقے کو میٹھا بنا کے آ، اور اگر مرنے کے بعد تو نے میٹھا بننا ہے تو وہ فلٹر عذاب ہے، وہ فلٹر وادی برہوت ہے۔ دو وادیاں ہیں نا، مرنے کے بعد ہماری ارواح یا وادی سلام میں جاتی ہیں یا وادی برہوت میں۔ ہمارے آبا اجداد، دادا دادی، نانا نانی جتنے مرحوم ہو گئے، اب یا کوئی وادی برہوت میں ہے یا کوئی وادی سلام میں ہے۔ اب وادی سلام میں جانے کے لیے فلٹریشن ضروری ہے، اور فلٹر کرنے کے لیے وادی برہوت میں جانا ضروری ہے۔ سمجھو وہاں پہ پروسیس ہوتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ مولانا یزید کہاں ہے اس وقت؟ وادی برہوت۔ شمر کہاں ہے؟ وادی برہوت۔ اب شاید کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو علی کا ماننے والا، میں تو اہل بیت کا ماننے والا، اللہ مجھے اس وادی میں کیوں بھیجے گا؟ تو دیکھو علی کے ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ 1000 سالوں سے یزید اس وادی میں ہے، پر یزید کی فلٹریشن نہیں ہو رہی۔ اہل بیت کے ماننے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ اس وادی میں بھیج کے تجھے کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے۔ یہی شفاعت کا کانسیپٹ ہے کہ جب قیامت ہوگی نا تو جتنے اہل بیت کے ماننے والے وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کیسے جائیں گے؟ وادی برہوت میں صفائی کر کے قیامت کے دن انہیں صاف ستھرا کر کے اٹھایا جاتا ہے، لیکن وہ صاف ستھرائی بڑی مشکل ہے، وہ عذاب بڑا گھمبیر ہے۔ تو فرمایا یا تو خود کو دنیا میں فلٹر کر یا اللہ تجھے فلٹر کرے گا۔ اب دنیا میں نے خود کو فلٹر کیسے کرنا ہے؟ تو علی نے دعائے کمیل کا فلٹر دیا ہے، ابو حمزہ سمالی کا فلٹر دیا ہے، دعائے عرفہ کا فلٹر دیا ہے۔ بندہ فلٹریشن کرتا ہے کس کے ذریعے سے؟ توبہ کے ذریعے سے۔ تبھی فرمایا ہر شب جمعہ اپنے لیے بھی دعا کر، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کر۔ ایک جرمنی کا مومن 72 ایئرز اولڈ تھا اور جم کرتا تھا، کہتے مولانا 72 سال کا ہو گیا، آج تک نہ سر میں درد ہوا ہے نہ کسی ڈاکٹر سے گولی لے کے کھائی ہے۔ میں نے کہا بھائی کون سا نسخے پہ عمل کرتے ہو؟ کہا ایک تو مولانا باڈی بلڈر ہوں، ڈیلی ورک آؤٹ کرتا ہوں، لیکن ہر شب جمعہ جتنے مفاتیح الجنان میں اعمال بتائے گئے ہیں، جیسے دعائے کمیل ہے، 2 رکعت نماز مغفرت ہے، کہتے ہیں جتنے اعمال ہیں وہ صورتیں جو شب جمعہ مخصوص ہے، شب جمعہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کہتے ہیں وہ ساری چیزیں پڑھ کے سامنے ایک پانی کا جگ رکھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد اس پہ کیا کرتا ہوں؟ دم کر دیتا ہوں، اور یہ پانی میں پورا ویک اپنے دوسرے پانی کے ساتھ ملا کے پیتا ہوں، اور اس پانی کے صدقے میں مجھے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ سائنٹیفکلی بھی ثابت ہوا ہے، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ پھونکتے ہو تو پانی کے اندر جو ہیں اس کے جو مولکولز ہیں ان کی شکل کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے۔ یہ سائنٹیفکلی آزمایا گیا۔ فرماتا ہوں مولکولز کی جو شکل ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، لیکن بندہ جیسے بسم اللہ پڑھتا ہے تو ان کی شکل خوبصورت ہو جاتی ہے، اور یہ بدن میں جا کے انسان کے وجود کو کیا دیتے ہیں؟ فائدہ دیتے ہیں۔ تو خدا نے یہ جتنی چیزیں آپ کے لیے رکھی ہیں آپ کے فائدے کے لیے رکھی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہو، آج ثابت ہوا ہے جو بندہ، مولا علی فرماتے ہیں ہمارے شیعہ لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، اور سائنس نے ثابت کیا کہ جب آپ کا سر سجدے میں جاتا ہے تو آپ کے بلڈ سارا کہاں پہ آتا ہے؟ برین میں آتا ہے۔ اس بندے کو کبھی بھی برین ہیمریج نہیں ہوتا، کبھی بھی الزائمر نہیں ہوتا، کبھی بھی دماغی بیماریاں نہیں ہوتی، کبھی بھی میموری اس کی لاس نہیں ہوتی۔ تو یہ جتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں یہ بندے کی وجود کو بچانے کے لیے رکھی ہیں۔ تو فرمایا ایک فلٹر ہم نے رکھا ہے توبہ کا فلٹر۔ اور کتنا دنیا میں مشکل ہوتا ہے رلانا، ہنسنا دنیا کا آسان ترین کام، دنیا میں کامیڈی شوز ہوتے ہیں، مشکل ترین کام ہوتا ہے رونا، اور اس رونے کے لیے بھی اور اس رونے کو آسان بنانے کے لیے بھی خدا نے حسین جیسا امام کا وسیلہ دے دیا۔ کتنی آسانی سے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور فرمایا جب حسین کے غم میں رو تو خدا کو حسین کے اکبر کا واسطہ دیا کر، حسین کے علی اصغر کا واسطہ دیا کر۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں شیعو کتنا کریم ہے تیرا امام، اور ہمیشہ ممبر سے یہ روایت پڑھتا ہوں امام حسین کے کرم کو بیان کرنے کے لیے کہ بہن زینب کے خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب مجھے وہ کرتا دو جو اماں زہرا نے میرے لیے سیا تھا۔ بچے مخصوصاً بیٹے اپنی ماؤں سے بڑا پیار کرتے ہیں، فرماتے ماں کی نشانی دی۔ امام حسین کو مولا نے زیب تن کیا اور ایک خنجر نکالا، اپنے ہاتھوں سے کرتے کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ فوراً بہن نے پوچھا کہ حسین اماں کی نشانی ہے، پھاڑ کیوں رہے؟ فرمایا بہن زینب یہ عربوں کا لشکر جو باہر کھڑا ہے یہ ہمیں مارنے کے بعد ہمارے بدن سے ہر چیز کو لوٹ کے لے جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بدن عریان ہو جائے، بے لباس ہو جائے، پھٹا ہوا کرتا ہوگا اس میں دلچسپی نہیں لیں گے اور میرے بدن سے کرتے کو نہیں اتاریں گے۔ کسی مومن نے سوال کیا کہ مولانا یہ کرتے کی قیمت کیا تھی؟ واقعاً آپ کبھی سوچئے کہ 4 سالہ بچی اس کے کانوں میں بالیاں ہیں، یعنی بالیوں کی قیمت کیا ہے؟ عرب مقنعے کو خوار بولتے ہیں، مقنع۔ یہ تربیت دیکھیے امام حسین کی واقعہ۔ بچی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے، 9 سال کے بعد اس پہ حجاب واجب ہوتا ہے۔ سکینہ کتنے سال کی ہیں؟ 4 سال کی۔
جب روایت پڑھتے ہیں تو بندہ سوچے. سیدہ زینب فرماتی ہیں جیسے میں سکینہ کے پاس پہنچی نا تو کیونکہ بچی کے سر سے ظالم نے مکھنا اتار دیا. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ 4 سالہ بچی اور سر پہ مکھنا، مطلب امام حسین 4 سال سے سکینہ کو، یہ تربیت کا درس ہے نا. بچیاں اگر سیدہ زینب یا سکینہ کی کردار والی بنانی ہے تو تربیت بچپن سے ہوتی ہے. اب جیسے سیدہ زینب پہنچی تو کیا دیکھا بچی کے سر سے، اب مکھنے کی قیمت کیا ہوگی؟ اب سوچئے تو صحیح کتنا سر ہوگا جناب سکینہ کا. 4 سالہ بچی کا قد ہی کیا ہوتا ہے، اور اس کے سر سے مکھنا اتار دی. کتنی قیمت ہوگی ایک مکھنے کی؟ لاکھوں کا تو نہیں تھا نا، لیکن وہ بھی اتار کے لے گئے. اس کے ریزن میں بتاتا ہوں. سیدہ زینب فرماتی ہے جیسے میں بچی کے پاس پہنچی تو بچی گھبرا گئی تھی کہ کسی نامحرم کی نگاہ میرے بالوں پہ نہ پڑ جائے. تو کہتے سکینہ نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے اور اپنا ننھا سا سر اپنے گھٹنوں کے درمیان دیکھے وہیں زمین پہ بیٹھ گئی کہ اٹھوں گی تو کسی کی نگاہ پڑ جائے گی. فرماتے سیدہ زینب جیسے بچی کے پاس پہنچی اور پہلی مرتبہ کہا کہ سکینہ اٹھو، لوٹنے والے چلے گئے، لیکن پھر بھی بچی نے سر نہیں اٹھایا. کہتی ہے پھوپھی اماں شاید کوئی کھڑا ہو اس کی نگاہ میرے سر پہ پڑ جائے، میرے سر پہ مکنا نہیں ہے. پھر بی بی زینب نے کہا کہ سکینہ سر اٹھاؤ. سارے چلے گئے، اندھیرا ہے، جو آگ لے کر آئے تھے وہ بھی چلے گئے، سکینہ کوئی نہیں دیکھ رہا. پھر بھی کہا کہ پھوپھی اماں شاید کوئی کھڑا ہو، ذرا اطراف میں نگاہ تو کریے، کسی کی نگاہ میرے سر پہ نہ پڑ جائے. پھوپھی اماں آج تک میرے سر پہ نامحرم کی نگاہ نہیں پڑی. کہتے ہیں تیسری مرتبہ بی بی زینب نے رو کے کہا کہ سکینہ ذرا سر اٹھا کے پھوپھی کو تو دیکھو. پھر بھی کہا پھوپھی اماں کوئی ہے تو نہیں؟ کہا نہیں سکینہ زینب کو تو دیکھو. یہاں پہ بچی نے جیسے سر اٹھایا کیا دیکھا کہ زینب کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے. وہاں پہ فریادیں کر کے کہنے لگی پھوپھی اماں میں تو سمجھ رہی تھی میرا مکنا اتر گیا ہے، لیکن یہاں پہ سوال ہوا میرے چوتھے امام سے کہ مولا کتنی قیمت ہوگی زیور کی، کتنی قیمت ہوگی حسین کے زرہ کی. کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مختار، کہا کہ تو نے کیا لوٹا؟ مختار جب میں حسین کے بدن پہ پہنچا نا ہر چیز اتار کے لے گئی تھی. کوئی زرہ لے گیا، کوئی قمیص لے گیا، کوئی امامہ لے گیا، یہاں تک کہ جو حسین کا کمر بند تھا کہا ظالم وہ بھی اتار کے لے گئے. تو مختار نے کہا پھر تو نے کیا لوٹا؟ کہا جب میں بدن پہ پہنچا نا تو بدن پہ کوئی چیز نہیں تھی. مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی. میں نے بڑی کوشش کی کہ انگوٹھی اتاروں، لیکن جب نہیں اتر رہی تھی نا تو میں نے حسین کی انگلی کو کاٹ دیا تھا. تبھی فرماتے ہیں کہ ہماری سکینہ نے جب بابا کے ہاتھ کو دیکھا نا تو بچی زار و قطار رونے لگی. اب پوچھا گیا کہ مولا ظالم کیا قیمتیں تھیں چیزوں کی جو ان کو لوٹنے آ رہے تھے؟ کا معاملہ یہ تھا کہ جو لوگ لشکر در لشکر آئے تھے کسی کو تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا، کسی کو تلوار کے وزن کے برابر چاندی دی. جب بیت المال خالی ہو گیا تو اور بھی کئی لوگ تھے جو کہنے لگے کہ ابن زیاد ہمیں بھی تو سونا دو، ہمیں بھی تو مال دو. کہ نہیں بیت المال خالی ہو چکا ہے، تم لوگوں کو صرف تمہارے گھوڑوں کا چارہ دیا جائے گا. تو کہنے لگے پھر ہم کربلا میں جا کے کیا کریں؟ تو ابن زیاد نے کہا میں تمہارے لیے ایک کام کر سکتا ہوں، جن کو سونا اور چاندی ملا ہے ان کو بولوں گا کہ خیموں کو نہ لوٹیں. تم کو جو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا تو جو کچھ ملے حسین کے خیموں سے لوٹنا. فرماتے ہیں یہ بھوکے درندوں کی طرح آل رسول کے خیموں پہ ٹوٹ پڑے تھے. ایک طرف یہ کردار ہے، ایک طرف حسین کا کردار ہے. فرمایا کرتے کو پھاڑا پھاڑا کیا کہ بہن زینب میں نہیں چاہتا میرے بدن سے امام صاحب حیا ہوتا ہے، میرا بدن عریان ہو جائے، لیکن میں قربان امام زمانہ پر. فرماتے میرا سلام ہے کربلا کے اس شہید پر جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا، لیکن کتنا کریم ہے میرا آقا حسین. جب یہ کرتا پہن لیا تو نگاہ ایک دوسرے کرتے پر پڑی. فرمایا بہن زینب یہ کرتا بھی دینا. تعجب سے بی بی زینب نے وہ کرتا دیا. اس پھٹے ہوئے کرتے کے اوپر حسین نے ایک نیا کرتا پہنا، اور بہن نے تعجب سے کہا کہ حسین خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ لوٹ کے لے جائیں گے، پھر یہ نیا کرتا کیوں پہن رہے ہو؟ تو فرمایا بہن زینب میں نہیں چاہتا جو لوٹنے آئے وہ حسین کے بدن سے خالی ہاتھ. ارے جو لٹیروں کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے وہ اپنی مجلس میں آنے والوں کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے. دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے کربلا کی طرف لے جائیں. میری عادت ہے مصائب سے پہلے امام کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ مولا کا فرمان ہے کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کیا کرو. کہ مولا اتنے سلام کی تاکید کیوں ہے؟ کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی میرے بابا کو سلام کرے. تو فرمایا جب تو سلام کرتا ہے تو ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی
اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہو، وعلی اولاد وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا بچپن میں کسی کو یتیم نہ بنائے، یتیمی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تبھی دو بیویوں کو سب سے زیادہ اہل بیت نے یاد کیا، ایک بی بی سکینہ، دوسرا سیدہ زینب۔ میری عادت ہے مصائب سے پہلے امام زمانہ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ ہم زندگی میں ہر ذاکر کے مصائب سنتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں اگر امام زمانہ کے ساتھ رونا چاہتے ہو تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو، ناہیہ تیرے امام زمانہ کا نوحہ ہے۔ سنیں گے اپنے جد کے مصائب کیسے پڑھتے ہیں۔ عجیب بات یہ کسی بھی مصیبت کا ذکر کرتے ہوئے مولانا نام نہیں لیتے، اس مظلومیت کو بیان کرتے ہیں تاکہ تیرا ذہن خود پہنچ جائے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، یہ جملہ کسی ذاکر کا نہیں، امام زمانہ کا جملہ ہے۔ فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ رو رو کے کہتی تھی میرے غریب الوطن بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی رخسار دیکھو۔ بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ نبی خدا کی حدیث ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، یہ نبی کی نوازیوں کو تماچے مارتے تھے۔ تبھی فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ رو کے کہتی تھی بابا میں نے سنا تھا دادی زہرا کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا سکینہ کے بالوں کو دیکھو۔ بابا میرے بال بچپن میں سفید ہو گئے۔ بابا میں نے سنا تھا دادی زہرا جب چلتی تھی تو جوانی میں دیوار کا سہارا لے کے چلتے تھے۔ بابا ذرا آنکھیں کھولو،
تیری سکینہ بچپن میں زندہ کی دیواروں کا سہارا لے کے چلتی ہے، جو بچپن میں بڑھاپے میں چلی گئی، میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ اگلا سلام اس سے بھی سخت سلام ہے، فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا۔ تبھی امام زین العابدین فرماتے ہیں جب میں اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا بچیوں کی آواز آتی تھی بھیا سجاد ہمارا گلا گھٹتا ہے، لیکن کہا یہ کس کی کلائیاں ہیں جنہیں امام زمانہ یاد کر کے رو رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں یہ زینب کی بندی ہوئی کلائیاں ہیں۔ پھر کسی نے سوال کیا بی بی زینب پہ تو بڑے بڑے مصائب آئے، کسی ظالم نے تازیانہ مارا، کسی نے نوکے نیزہ سے مارا، امام زمانہ نے کلائیوں کو کیوں یاد کیا؟ علماء فرماتے ہیں کیونکہ 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی مومن گئے مولانا یہ کیا پڑھ دیا کہ زینب عباس کی طرح گرے؟ ارے عباس کے تو بازو کٹے ہوئے تھے، زینب کے بازو سلامت تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ اور جن کے بازوؤں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا، اور زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے۔ کسی مومن نے کہا مولانا عباس گھوڑے سے گرے تھے، زینب اونٹ کی اونچائی سے گری۔ آخری سلام زحمت کو تمام کروں، یہ دونوں سلاموں سے بڑا سخت سلام ہے۔ قدیمی مومنوں سمجھنے کی کوشش کرنا، فرمایا میرا سلام ہو میرا سلام ہو ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ۔ اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ، کیا یہ علی اصغر کے ہونٹ یا علی اکبر کے ہونٹ؟ خود ہی جواب دیا میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا۔ اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے۔ میں کہوں امام زمانہ آپ کو وہ ہونٹ یاد ہے، لیکن میں کہوں میرا سلام اس ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھے، رو کے کہہ رہی تھی نہ مارو میرا 3 دن کا پیاسا بابا، میرا غریب الوطن بابا۔ اے خدا تجھے حسین کے زخمی ہونٹوں کا واسطہ، تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے زینب کی بندھی ہوئی ہاتھوں کا واسطہ، تجھے 4 سالہ بچی کے رخساروں کا واسطہ۔ اے خدا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، ان کے سفر برزخ کو آسان فرما۔ اے خدا ہم سب کو
قبر کی پہلی رات شفاعت امام حسین نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں جناب سلمان محمدی کی دعا، خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔